بھرتا ہے، ایمان کو بھرتا ہے۔ جو کچھ ہم سنتے دیکھتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ دنیا میں ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں، آپ ٹی وی پہ اشتہارات کو دیکھتے ہیں، اور جب آپ کوئی ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں تو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ میسج دیا جا رہا ہے دیٹ از کریکٹ، اور کافی حد تک آپ سوچتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ہم ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، سیئنگ از بلیونگ۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، انسان کا جو نفس ہے، انسان کی نفسیات جو ہے، جو کچھ ہم دیکھتے، سنتے، محسوس کرتے، اس پر بلیف کرتا ہے۔ انسان کچھ اسی طرح ہی بنایا گیا ہے۔ جو کچھ ہم فزیکلی دنیا کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، سنتے ہیں، وہ سب کچھ ہم بلیو کرتے ہیں۔ اور بلیو جو ہے، ایمان جو ہے، کانفیڈنس جو ہے، ہمارا بڑھتا جاتا ہے ایک چیز کے اوپر۔ خدا کا کلام بھی سیم اسی پیٹرن کو بتا رہا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا جو دیا ہوا ایمان ہے، اور ایمان جو ہے وہ کس طرح بڑھتا ہے؟ کلام کے وسیلے سے۔ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ایمان جو ہے، ایمان پر چلنا، یہ ایک یونیک ایکسپیرینسز ہے۔ ایمان پر چلنا ایک مشکل قدم تو ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، اگر خدا کی پاک حضوری آپ کے اندر موجود ہے، اگر خدا آپ کے پاس موجود ہے، اگر خدا کا کلام آپ کے اندر بھرا ہوا ہے، تب آپ ایمان سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ کیونکہ جب خدا کا کلام آپ کے اندر ہے تو ایمان، خدا کا کلام ایمان کو بھرتا ہے، ایمان سے بھرتا ہے، اور ہم پانیوں پر چلنے کا تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم مشکلات کے اوپر فتح بندی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ چلنے کا تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم اپنی آزمائشوں کے اندر ابلیس کو چیلنج کرتے ہیں کہ آئے لانتی ابلیس، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ جو میرے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان کو بھر لیں، اور اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا تو ہم ابلیس کو شرمندہ کر سکتے ہیں۔ خدا کے کلام کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، دیگر ریسورسز کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کرسچن ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، آپ مسیحی مواد اپنے پاس اکٹھا کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا ایمان بڑھے گا، اور آپ ان تمام ایکسپیرینسز کو جو خدا کے لوگوں نے خدا کے کلام کے اندر مرکوب ہے، ان کا تجربہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، ان کو ایکسپیرینس کریں، اور پھر خدا آپ کو ایمان کی دوڑائے گا اور ایمان پر چلنا سکھائے گا۔ میرے بھائی اور بہنوں، نمبر 2، خدا کا کلام ہمیں ایمان کی تیاری بخشتا ہے۔ یہ ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہم ایمان کی دوڑ سکیں۔ مینی ٹائمز جب ہم آزمائش میں گرتے ہیں تو ہم ڈگمگا جاتے ہیں، ہم ڈول جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، اور ہم انتہائی انتشار میں پھنس جاتے ہیں۔ ہمارا ذہن جو ہے وہ بکھلا جاتا ہے، اور ہم ابلیس کے ناپاک منصوبوں کو پورا کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، خدا چاہتا ہے کہ آپ ابلیس پر غالب آئیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ ایمان کی دوڑیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ ایمان کے اوپر قدم رکھیں اور کہیں
ابلیس تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جب تک خدا میرے ساتھ ہے، وہ میرے چاروں طرف میرا محافظ ہے۔ اس لیے میں اپنے خداوند کے ان وعدوں کو کلیم کرتا ہوں جو خدا کے کلام کے اندر لکھے ہوئے ہیں، تب آپ فتح پائیں گے اور فتح یابی کو دیکھیں گے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان کے لیے تیار کریں، اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں ایمان کے لیے تیار کرتا ہے، پریپریشن بخشتا ہے۔ آپ کبھی کسی آسٹروناٹ کو دیکھیں جو خلا باز ہے، خلا باز خلا میں جانے سے پہلے بہت ٹریننگ کرتا ہے، وہ بڑی ہارڈ ایکسرسائز کرتا ہے، اپنے آپ کو فٹ رکھتا ہے، اور تب اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مخصوص عرصہ کے لیے خلا کے اندر رہے، چونکہ اس نے ایک لمبا سفر ٹریول کرنا ہے، لہٰذا اس کو پریپیئر کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ کسی پہلوان کو دیکھیں تو وہ کشتی یا دنگل سے پہلے کافی عرصہ ٹریننگ لیتا ہے، اور وہ تجربہ حاصل کرتا ہے، اور وہ مختلف قسم کی خوراک، اسپیشل ڈائٹ لیتا ہے تاکہ وہ دنگل میں جیت سکے اور کشتی میں ہارے نہ۔ میرے بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام بھی سیم اسی طرح ہمیں پریپیئر کرتا ہے تاکہ ہم ایمان کی جب کشتی لڑیں، ایمان کی جنگ لڑیں، یا ایمان کے رستے پر گامزن ہوں، تو ہم گر نہ پائیں، ہم گر نہ جائیں، بلکہ ابلیس کا مقابلہ کرنے والے ہوں۔ ابلیس کو کہے، Devil, you can do nothing with me and my family and my ministry۔ میرے بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام عبرانیوں 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میں کہتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ گزر جاتا ہے، یہ اس کڑاکے کی بجلی کی طرح ہمارے اندر سے گزر جاتا ہے، اور ہماری نجاست اور گندگی کو دور کر دیتا ہے، اور ہمیں قوت بخشتا ہے تاکہ ہم اپنے حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، ضروری ہے کہ آپ وہ میڈیم پرووائڈ کریں تاکہ وہ بجلی آپ کے اندر سے گزرے۔ کبھی آپ بجلی کے پول کو دیکھیں جو بلڈنگز کے اوپر لگے ہوتے ہیں تاکہ آسمانی بجلی اس بلڈنگ کو ہٹ نہ کرے، اور اس کے اندر ایک چمکدار چیز انہوں نے لگائی ہوتی ہے، ایک ایسا میٹل لگایا ہوتا ہے جس کو بجلی اٹریکٹ کرتی ہے، اور جب آسمانی بجلی زور سے چمکتی ہے تو وہ ساری اس میٹل ڈیٹیکٹر سے زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام جب آپ اس کو کوئی میڈیم پرووائڈ نہیں کریں گے، اور وہ میڈیم ایمان ہے، جب آپ ایمان سے خدا کے کلام کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو وہ آپ کے اندر سے ہو کر نہیں گزرے گا، اور آپ کی نجاست اور گندگی کو دور نہیں کرے گا۔ میرے بھائی اور بہنوں، ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کے لیے ایک ایسا میڈیم اس کو پرووائڈ کریں جو ایمان کو اسٹیبلش کرے، جو ایمان کو اسٹیبلش کرے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ضروری ہے کہ ہمارے اندر خدا کا ایمان ہو، اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے لیے قابل قبول ہوں تو ضروری ہے کہ آپ ایمان سے بھرے ہوئے ہوں اور یہ جانیں کہ خدا ہی میری حل مشکلات ہے۔ نمبر 3، جو خدا کا کلام ہے ہمیں ایمان پر چلنے کے لیے اکساتا ہے، یہ ہمیں انیبل کرتا ہے تاکہ ہم ایمان کے اوپر چلیں، ایمان پر چلنے کے لیے یہ ہمیں انیبل کرتا ہے۔ یہ ہماری وہ ڈھال ہے جو ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کے لیے کام آتی ہے،
یہ وہ ڈھال ہے جب ابلیس ہم پر وار کرتا ہے تو یہ ہم ڈھال سے ابلیس کا مقابلہ کر لیتے ہیں. ضروری ہے کہ آپ اس ڈھال کو پہنے ہوئے ہوں, تب آپ ابلیس کا مقابلہ کرنا سیکھ جائیں گے. میرے بھائی اور بہنوں, ابلیس ہمیشہ آپ کا دھیان سچویشنز کی طرف لے کر آتا ہے. ابلیس ہمیشہ آپ کا دھیان حالات اور واقعات کی طرف دلاتا ہے. ذرا غور کیجئے پطرس کے اس واقعے کی طرف. جب پطرس نے خداوند یسوع مسیح کو کہا کہ مجھے بھی پانی پر چلنا ہے, تو یسوع نے کہا تو بھی آ اور پانی پر چل, اور وہ چلا بھی. لیکن جو ہی اس نے دیکھا پانی, اتنا زور اور شور کا پانی, تو وہ حالات اور واقعات کو ہوا سے دیکھ کر ڈر گیا اور وہ ایک دم سے گر گیا. میرے بھائی اور بہنوں, جب ہم ایمان کے اوپر چلتے ہیں, ایمان کی کشتی لڑ رہے ہوتے ہیں, جب ابلیس کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوتا ہے, تب ضروری ہے کہ آپ ایمان سے بھرے ہوئے ہوں. جب آپ ایمان سے بھرے ہوئے ہوں گے تب ابلیس شرمندہ ہوگا, اور وہ جانے کے لیے آپ کو منت کرے گا کہ مجھے بھیج دے, مجھے کسی جگہ پر بھیج دے, کیونکہ میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. میرے بھائی اور بہنوں, ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کریں اور اپنے اندر کو خدا کے کلام سے بھر لیں, کیونکہ جب خدا کا کلام آپ کے اندر آئے گا تو آٹومیٹکلی آپ کا ایمان بڑھنا شروع ہوگا, اور جب ایمان بڑھے گا تو آپ خدا کے جلال کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے. تب آپ خدا کے جلال کو اپنی زندگی میں محسوس کریں گے اور دیکھیں گے. میرے بھائی اور بہنوں, خدا چاہتا ہے کہ ہم میچورٹی کی طرف جائیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم بچگانہ پن چھوڑیں, کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم میچورٹی کی طرف گامزن ہوں, اور ہم خدا کے کلام کی ان بنیادی باتوں کو چھوڑ کر ہم میچورٹی کی طرف گامزن ہونا شروع ہوں. ہم ایک ہی جگہ پر سٹرک نہ ہو جائیں, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم بڑھتے چلے جائیں اس کے جلال میں, اس کے عرفان میں, اور اس کی حضوری میں, اور اس کی قوت میں, اور اس کے مسا کو حاصل کریں اور ابلیس کا مقابلہ کریں. ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں. خدا کا کلام ہماری سمت ایمان کی طرف لے آتا ہے. میرے بھائی اور بہنوں, جب ابلیس زور سے ہمیں پریشان کرتا ہے, اور وہ آزمائش کی صورت میں اور بیماری کی صورت میں یا کوئی حادثے کی صورت میں ہمیں پریشان کرتا ہے, تو ہماری سمت کہاں ہوتی ہے؟ خدا کا کلام ہمارے منہ کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے لک ایٹ دس, یہ ڈائریکشن ہے عبید, دیکھ خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے. خدا کا کلام یہاں پر ہے, اور خدا کا کلام ہمیں ایک ڈائریکشن دیتا ہے. یہ ہماری سمت ایمان کی طرف لے آتا ہے اور کہتا ہے ایمان سے خداوند یسوع مسیح کے ان وعدوں کو کلیم کر اور ابلیس پر غالب آ. میرے بھائی اور بہنوں, ضروری ہے کہ ہم ایمان کے اوپر کھڑے ہو, ابلیس کا مقابلہ کریں. اور پانچویں چیز, خدا کا کلام ہمارے اندر ایمان کو کنفرم کرتا ہے. جب ہم ایمان سے بھرے ہوئے ہوں گے تو ابلیس کا مقابلہ کر سکیں گے اور ابلیس کو شرمندہ کر سکیں گے. میرے بھائی اور بہنوں, اگر آپ راہ عمل کے ان پیغامات سے خوش ہیں, برکت پا رہے ہیں, محظوظ ہو رہے ہیں, آپ کے گھرانے میں برکت ہے, فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. اور اگر آپ کے دل میں کوئی گواہی ہے, آپ اسکرین پر دیے ہوئے نمبروں پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, فون کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس کر سکتے ہیں. اور اگر آپ انٹرنیٹ یوزر ہیں تو آپ فیس بک پر, یوٹیوب پر مجھے جوائن کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت ہے. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.